الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ انسان انس سے ہے، انس کا معنی ہوتا ہے چاہت، محبت، اچھائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ تو عطا کر دیا، انسانیت کی راہ بھی دکھا دی، لیکن اگر انسان انسانیت کی راہ پر چلا تو وہ اچھا رہا، اگر انسانیت کی راہ سے بھٹک گیا تو وہ انسان حیوان سے بھی برا ہو گیا۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ مختلف آراء ہوں گی، لوگوں کی مختلف سوچیں ہوں گی، کوئی کسی کو اچھا سمجھے گا، کوئی کسی کو اچھا سمجھے گا، لیکن دراصل اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے اچھے لوگ اچھا سمجھیں، بہترین لوگ جسے بہتر سمجھیں، وہی اچھا انسان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حسن اخلاق کے لحاظ سے انسان بہترین اور اچھے انسان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، طبیعت، سوچ، فکر ہر حوالے سے اچھا ہے، وہ انسان اچھا کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا، امت کو بکھیرنے کی سوچ نہ رکھتا ہو، امت کو متحد کرنے کی سوچ رکھتا ہو، امت میں پیار بانٹنے کی سوچ رکھتا ہو، محبت دینے کی کوشش کرتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو، وہ انسان اچھا انسان کہلاتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے آسمان کی دنیا میں وہ اچھا انسان کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، میں محمد تمہیں بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وگرنہ ہر طرح کا سوال اللہ کے نبی پر کرنا یہ عجیب ہوتا ہے، اور ہر سوال کیا بھی جائے، یعنی ایسے کچھ معاملات ہیں جو راز میں رکھے گئے، اللہ اور اس کے نبی کے علم میں ہے، امت تک ان کا پہنچانا بہتر نہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج تو مجھ سے جو بھی پوچھے گی نا میں تجھے بتاؤں گا، پوچھ جو پوچھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں جو پوچھوں گی آپ ضرور بتائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو بھی پوچھو گی ضرور بتاؤں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے ابا جی سے کچھ نہ پوچھ کے آؤں کہ آپ سے کیا پوچھنا ہے؟ کائنات کے اندر دور کی سوچ رکھنے والے، بہترین سوچ رکھنے والے، دور کی بات کو سمجھنے والے انبیاء کے بعد کائنات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہیں۔ تو ام عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں جا کے یہ جو آپ فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھیں، آپ جواب دیں گے، تو میں کوئی خاص بات جو مجھ سے بھی زیادہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق جانتے ہیں ان سے نہ پوچھوں کہ آپ سے کیا پوچھوں راز کی بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یہاں پہنچی ام عائشہ صدیقہ، تو جا کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں ہے، رحمت سمندر ٹھانٹھے مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھ، ابا جان بتاؤ میں اللہ کے نبی سے کون سی ایسی بات پوچھوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جا کے عرض یہ کرو کہ یا رسول اللہ معراج میں اللہ تعالی نے آپ کو تحفے بھی عطا کیے، کئی خاص باتیں بھی دی امت کے لیے، تحائف، نمازیں وغیرہ، لیکن معراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان خاص کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، امت کو وہ نہیں بتائی گئی، ان میں سے کوئی خاص بات بتا دیں جو امت کو فائدہ ہو، ان رازوں میں سے ایک راز سے پردہ کھول دیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ کہا۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان خاص سرگوشی ہوئی تھی، خاص کوئی گفتگو ہوئی تھی، خاص کچھ باتیں ہوئی تھی جو پردے کے پیچھے رکھی گئی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسی خاص بات بتائیں جو امت کو فائدہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، اللہ تعالی نے فرمایا تھا، اے محبوب آپ کی امت میں سے جو بندہ امت کے اندر، لوگوں کے اندر محبت بانٹے گا، صلہ رحمی کرے گا، مجھے رب پر اس کے لیے جنت اس کو عطا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس کو ضرور میں جنت عطا کروں گا۔ جو محبتیں بانٹے گا، جو لوگوں کو بکھیرے گا نہیں، لوگوں میں نفرتیں پیدا نہیں کرے گا، محبتیں پیدا کرے، چاہت پیدا کرے گا، الفت پیدا کرے گا، ایسے بندے کے لیے مجھ رب پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو میں جنت عطا کروں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی، جا کر جب یہ بات سنائی کہ پروردگار نے معراج کی رات ایک خاص بات یہ بیان فرمائی، اے محبوب آپ کا جو امتی کسی کے ساتھ صلح رحمی کرے گا، محبت دے گا، پیار دے گا، ایسے آپ کے امتی کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو جنت عطا کروں۔ جب یہ بات ابوبکر صدیق نے سنی، آپ رونے لگ گئے۔ بڑی حیران ہوگی اماں عائشہ صدیقہ، پوچھا ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں تو ہم خوشی کرتے، مسکراتے، مٹھائی تقسیم کرتے کہ اتنا بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ملی، اتنا بڑا اجر ملا کہ جنت واجب اللہ نے اس بندے کے لیے کر رکھی ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا، پیار محبت دے گا، نفرت نہیں محبت پھیلائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دراصل معاملہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے، میں رویا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا نا کہ صلہ رحمی کرنے والا، محبت دینے والے کے لیے جنت لازم ہو گئی ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، اس کے برعکس بھی دیکھا جائے نا، نفرت اپنا محبت پھیلانے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اگر اس کے لیے جنت ہے تو اس کے برعکس جو کرے گا، نفرت پھیلائے گا، رشتوں کو توڑے گا، امت کو بکھیرے گا، تو اس پر تو جہنم واجب ہو جائے گی نا۔ میں پہلے پہلو کو دیکھ کو تو خوش ہوا ہوں، لیکن جو دوسرا پہلو آنے والی امت میں زیادہ تر پایا جائے گا، اس کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ امت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر محبتیں نہیں ہوں گی، محض نفرتیں ہوں گی، جو تعلقات کو توڑیں گے، رشتوں کو توڑیں گے، ممبروں پہ بیٹھ کے امت کے اندر ایک نفرت کی آگ کو بھڑکائیں گے، ایسے لوگوں پر تو جہنم واجب ہو جائے گی نا۔ ان لوگوں کو سوچ کر میں رونے لگ گیا ہوں۔ تو بہترین انسان وہ ہے جسے بہترین لوگ بہترین کہیں، اچھا انسان وہ ہے جسے اچھے لوگ اچھا کہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ اپنی زندگی کا بھی موازنہ کرنا ہے کہ میں اور آپ ہیں، ہماری زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہماری وجہ سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں پہنچی، کتنی لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون، راحت، آرام پہنچا۔ حسن اخلاق، صلہ رحمی، پیار محبت کے سب سے حقدار بڑے جو ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ یہ میرا خاص موضوع ہوتا ہے، اکثر جو بھی موضوع ہو نا میں اس طرح کی باتوں، حسن اخلاق کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو ماں باپ کے حوالے سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کے بعد بہترین عبادت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ٹرانسلیشن کی جا رہی تھی، اف سے مراد سخت لہجے سے نہ بولے، ایسا نہیں ہے۔ عام طور پہ سمجھیں کوئی کام کاج کرتے ہوئے، کام کرتے کرتے تھکا، کچھ لمحے کے بعد اس نے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ہاتھوں کے اندر ایک انگلی کے ناخن میں کام کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی غد و غبار نظر آئی۔ اس غد و غبار کی وجہ سے اس غد و غبار کو دیکھنے کی وجہ سے جو چہرے کے آثار بدلیں گے نا، انہیں گتاہٹ ہوگی، یار یہ خاک میرے کام کرتے کرتے ناک میں آ گئی۔ جو ماتھے پہ ہلکا سا بل آئے گا نا، اسے اف کہتے ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے ماں باپ کتنا اداس ہیں، اللہ نے فرمایا اف تک نہیں کہنا۔ کتنا بندوں کو اکتاہٹ ہوئی۔ ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ، ہمارے حضرت ہیں، محنتی آدمی ہیں ماشاءاللہ، مسجد کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، اب یہ کام کرتے کرتے جتنا بھی غد و غبار ہوگی، پتہ بھی کام کرتا رہا، کوئی اکتاہٹ نظر آئے گی نہیں، اور ہلکی سی غد و غبار ناخن کے اندر اسے دیکھ کر آپ دیکھ لیں بھی کتنا بندے کو اکتاہٹ، کتنا چہرے پہ اور ماتھے پہ بل آئیں گے، کتنا بندے کو پریشانی، بالکل ہی نہیں۔
ہلکا سا جو طبیعت میں بوجھ نظر آئے گا نا، اف، اس سے بھی نرم لہجے کو کہتے ہیں، اتنا بھی ماں باپ کے لیے اگر کر دیا نا تو وہ انسان جنت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس طرف متوجہ رہیں، یاد رکھیں، ماں باپ کے حوالے سے انتہائی نرم گوشہ رکھیں، نرم طبیعت رکھیں، محبت دیں۔ ماں باپ کی محبت کے حوالے سے اگر کوئی ماں باپ سے محبت رکھتا ہے نا تو یہ اتنا بڑی نیکی ہے، پھر اسی نیکی کا وسیلہ دے کر بھی انسان اپنی آنے والی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے تھے بنی اسرائیل کے، تو وہ سفر کر رہے تھے، ان کا گزر، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، ان کا گزر پہاڑیوں کے قریب سے ہوا، پہاڑیوں کے اندر سے ان کا گزر ہو رہا ہے تو بارش برسنا شروع ہو گئی، کوئی گھر بھی نہیں تھا ارد گرد، پریشانی بن گئی کہ اب کیا بنے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنا پہاڑ کے ہاں ایک غار ہے، وہ غار میں چھپ گئے، آندھیاں تھی، طوفان آئے، بارش تیز تھی، تو وہ غار میں جب چھپے تو کچھ لمحے کے بعد، کچھ دیر کے بعد ایک بڑی چٹان کھسکی، اس غار کے منہ کے اوپر آ کے بند ہو گئی غار، اور وہ اتنا بڑی چٹان تھی کہ وہ تینوں کیا، اس طرح کے کئی بھی اور جوان ہوتے، اس چٹان کو ہلانا بھی ناممکن تھا۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا بھئی کیا بنے گا، بھئی چٹان آ گئی، بارش کی وجہ سے اندر بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، اب بند ہو گئی، اور یہ بھی ناممکن تھا کہ کسی کا وہاں سے گزر ہو یا کوشش کریں کسی طرح کسی تک آواز پہنچائیں اور ان کو نکال دیا جائے، ایسا بھی ناممکن تھا۔ اب بڑی پریشانی بن گئی بھی کیا بنے گا۔ اب 1 دن 2 دن گزرے، جب بھوک پیاس کی شدت نے تڑپایا، اداسی، تھکن ہوئی، پریشان تھے، اب ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم یہاں گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، ہماری قسطوں پہ سانسیں نکلیں گی تڑپ تڑپ کے، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے وہ آہستہ آہستہ عجیب انداز سے نکلے گی، کیا بنے گا۔ اب انہوں نے کہا ایسا کریں کہ کوئی اگر نیکی کی ہے نا زندگی میں، ان نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کے ہاں ان نیکیوں کا وسیلہ دیں، شاید کہ پروردگار کچھ کرم فرما دے۔ اب ان میں سے پہلا انسان جو تھا، اس نے اپنی ایک نیکی کا اظہار کیا، اے پروردگار، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، میں بکریاں لے کر جاتا، جب واپسی آتا بکریوں کا دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا، وہ پیتے، اس کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں چراتے چراتے کہیں دور چلا گیا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، مفہوم حدیث، دور چلا گیا اور پھر میں کافی لیٹ ہو گیا رات کو، جب میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، بوڑھے ماں باپ نیند میں تھے، کچھ کھائے پیے بغیر، کیونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا، میں نے دودھ دوہا بکریوں کا، میرے بچے بھی جاگ رہے تھے، وہ دودھ مانگتے رہے، میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے میرے ماں باپ کا حق ہے، ان کو دودھ پلاؤں گا۔ میں دودھ کا برتن لے کر گیا، ماں میری امی ابو جان سوئے ہوئے تھے، ان کے سرانے پہ کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، آدھی رات سے بھی زیادہ وقت بیت گیا، اچانک ماں کو جاگ آئی، میں نے کہا ماں یہ دودھ نوش فرما لیں، انہوں نے دودھ پیا، دعا دی، وہ سو گئے۔ اے پروردگار، اگر یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے تھا، اس میں خلوص تھا، تو اے پروردگار تو ہم پر کرم فرما، یہ پتھر سائیڈ پہ کر دے، یہ دعا کرنی تھی نیکی کا، اور اس عبادت اور نیکی جو کی تھی اس کا وسیلہ پیش کرنا ہی تھا، کہ پتھر کچھ کھسک گیا، سائیڈ پہ ہو گیا۔ پہلے ہوا بھی نہیں آ رہی تھی، اب آکسیجن ہوا ملنا شروع ہو گئی، کچھ باہر کی روشنی اندر آنا شروع ہو گئی، کچھ وہ مطمئن ہو گئے، لیکن نکل ابھی بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے دعا کی، اے پروردگار، میں ایک امیر ترین آدمی تھا، میرے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، ایک دن وہ مزدوری کر کے چلا گیا، جو دہاڑی بنتی تھی، رقم بنتی تھی، وہ بغیر لیے چلا گیا، اور وہ اس کی رقم میں نے الگ طور پہ رکھ دی، پھر اسی رقم سے میں نے الگ ایک کاروبار شروع کر دیا، کچھ جانور خریدے، بکریاں خریدی، وہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا اجڑ بن گیا۔ پھر زمانہ دراز کے بعد وہ آدمی آیا، مجھے ملا، اس نے کہا کہ فلاں دور میں آپ کے یہاں مزدوری کرتا تھا اور ایک دہاڑی لگائی تھی اور وہ میری ایک رقم بنتی تھی، میں لیے بغیر چلا گیا تھا، اگر کرم فرما دیں، شفقت فرما دیں، مہربانی فرما دیں تو مجھے دے دیں، غریب آدمی ہوں۔
تو میں نے اسے کہا کہ جتنا بھی لاتعداد بکریاں نظر آ رہی ہیں نا یہ ساری تیری ہی نے لے جا۔ وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت مذاق کریں آپ میرے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، وہ جو تیری دہاڑی تھی، جو تیری تھوڑی سی رقم تھی، اس سے میں کاروبار کرتا رہا، وہ تیری امانت تھی، وہ تیرا تھا، وہ تیرا حق میں نہیں کھانے والا تھا، وہ پیسہ بڑھتا گیا، اب اس قدر لاتعداد بکریاں ہو گئی، یہ تیری ہیں، لے کے وہ چلا گیا، خوش ہو گئے۔ اے پروردگار، اگر وہ اچھا عمل تھا، نیک عمل تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو میرے مولا میں دعا کرتا ہوں اس نیکی کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے، اس پتھر جو آگے آ گیا، اس سے ہمیں نجات دے۔ یہ دعا مانگنی تھی، پتھر اور کس کا زیادہ دور ہو گیا اور کچھ راستہ کھل گیا، ابھی تک بھی نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے دعا کی، انہوں نے کہا اے پروردگار، میں امیر ترین تھا، کڑیل جوان تھا، طبیعت میری جس طرح کے ہوتی ہے، جوانی کے اندر انسان جوانی کے نشے میں گم ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو میرے ہاں ایک غریب خاتون آئی علاقے کی، اور وہ شوہر بھی فوت ہو گیا تھا، بیوہ تھی۔ وہ آئی، انہوں نے آ کے التجا کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کچھ کھانے کے لیے میرے بچوں کو کچھ دے دیں۔ تو میں نے اس کے سامنے اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کیا، میں نے کہا میرے ساتھ یہ کرو گی تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ نہ مانی، حتیٰ کہ مجبور ہو گئی، جب اس کے بچے بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب تھے، وہ آئی، وہ مان گئی۔ اب جب قریب آئی، دروازے بند ہوئے، سب کچھ، تو وہ ڈرتے ہوئے ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پروردگار اب بھی دیکھ رہا ہے۔ جب اس عورت نے یہ بات کی تو وہ مرد تڑپ گیا، چیخا، پیچھے ہو گیا، معذرت کی، اس کو مال و متال بھی دیا، اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا کہ تو میری بہن ہے۔ وہ چلی گئی، عرض کیا پروردگار، اگر وہ عمل تیرے خوف ڈر کی وجہ سے، تجھے راضی کرنے کی وجہ سے کیا تھا، تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو وہ پتھر ہٹ گیا، وہ تینوں صحیح سلامت باہر نکل گئے۔ اس طرح کی مخلصاً انداز میں کی گئی نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں ہوں گی نیکیاں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں خلوص کے ساتھ، کوئی چاہت کے ساتھ، جن کے اندر ایک خلوص کمال کا ہو کہ ہم اس کا وسیلہ دیں کہ اے پروردگار وہ محض تیری رضا کے۔ ہمارے ہاں تو ریا اس قدر ہے، سٹیج پہ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کوشش کرنی اچھا لہجہ اپنانا ہے، اچھے الفاظ ہوں، اچھی آواز ہو، کمال ہو، لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ سوچ اگر یہ تھی تو یہ اللہ کی رضا نہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ بہترین انداز میں بن سور کے مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھیں گے جو لوگ سلام کریں گے ماشاءاللہ نماز پہ جا رہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں تو ہماری دعائیں بھی استغفار کی مستحق ہو چکی ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، ہماری عبادات میں بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر ان لوگوں جیسا خلوص ہوتا، ان لوگوں جیسی چاہت ہوتی، ہم کچھ اللہ کی رضا کے لیے بھی کبھی کر لیتے۔ ہم تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہم ان دینے والوں کی مت مار کے رکھ دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی کچھ عرصہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں تقسیم کی جا رہی تھی ہمارے ظاہری بڑے لوگوں کی طرف سے، انڈے دی جا رہے ہیں، مرغیاں دی جا رہی ہیں، تقسیم کی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ سخاوت ہو رہی ہے، امت کے سخی لوگ ہیں مومنین۔ چھوٹی سی چیز دی، اس پر پکچریں بنی، پھر وہ آگے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے۔ یہ مذاق نہیں، غربت کا تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے دینا تھا تو یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پروردگار کے لیے نشانی رکھے، اللہ دیکھ یہ تصویریں ہم سخاوت کر رہے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ کی رضا دور تک کہیں دھندلے ماحول میں بھی نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو فرمایا کہ پہلے جس آدمی نے دعا کی کہ ماں باپ کے ساتھ پیار محبت تھا، تو صلہ رحمی کا، محبت کا، چاہت کا سب سے بڑا حقدار ماں باپ ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے نا، یہ وہ ماں جانتی ہے یا خدا جانتا ہے کہ وہ کس ماحول میں گزرتی ہے۔ اس کے چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے وہ شکل نہیں رہتی، وہ طاقت، وہ قوت، وہ سماعت، وہ بصارت سب کچھ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے لمحات سے ماں کو گزرنا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ، وہی اب میں جوان ہوں نا کڑیل، میرے پاس طاقت ہے، یہ دراصل میری ماں کی طاقت میرے بازو میں ہے، یہ ماں کا وہ دودھ ہے، وہ ماں کی محنتیں ہیں۔ لیکن میری ماں آج بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور اللہ فرماتا ہے اف تک نہ کرو۔ ہمارا کیا لہجہ ہوتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے، کیا الفاظ ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔
تو ماں وہ اتنا پیار دیتی رہی کہ یہ وہ چھوٹا سا درخت ہے پنیر، یہ جو بڑی ہوگی اس کی چھائیں ہم پر سایہ کریں گی، اس کا سایہ ہوگا ہم آرام کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن وہ درخت بڑا ہو کر ایسا خاردار درخت بنا کہ اس کی لکڑیاں، اس کے کانٹے ماں کو چبھنے لگ گئے یار۔ ہر حوالے سے ہم اس طرف توجہ رکھیں کہ میری وجہ سے کتنے لوگ آرام و سکون میں، سب سے پہلے ماں باپ۔ وہ ایک آتا ہے حکایت میں، ایک بزرگ ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ماں باپ جو بھی کہتے ہیں میں ان کو فی الفور ان کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، پھر بھی مجھ پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا بدبخت ہے تو کہ تیرے ماں باپ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تیرے سامنے۔ ارے اظہار کرنے کی انہیں فرصت ہی نہ ملتی، ان کے اظہار سے پہلے ان کی خواہشات کو تو پورا کرتا نا، تب بات بنتی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا جینے کا ماحول کیسا ہے، ماں باپ کیسے جی رہے ہیں، قریبی ہمسایوں کی کتنی سپورٹ ہے ہم کرتے ہیں، یا اس حوالے سے کہ کسی کی عزت کے حوالے سے ہم کس قدر اپنے اندر حیا پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عظیم نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔ متقی کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، کسی کی عزت کو خراب نہ کرے۔ اللہ پاک مخلص انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔